الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جو بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کے مختلف علوم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوتا رہتا ہے، اور اکثر مثنوی شریف پر میں آپ سے گفتگو کرتا رہتا ہوں۔ مثنوی میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کے اندر ہر طرف حرص و ہوس اور گناہوں کا اندھیرا پھیلا ہوا ہے۔ تو اس اندھیرے کے اندر یہ جو حرص و ہوس کا اندھیرا ہے اور گناہوں کا اندھیرا ہے، اس اندھیرے کے اندر جو بندہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ نظام کائنات کو دیکھتا ہے اور اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی رحمت کا شعور حاصل کرتا ہے۔ وہ اندھا بن کے دنیا میں نہیں رہتا۔ اس نظام کائنات کے ذریعے سے جو انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو اندھیروں میں اپنے رب کو پہچان جائے وہ کامیاب ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک حکایت لکھی ہے، آپ فرماتے کہ مسلمانوں کے اندر ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے جس کا نام ہے سلطان محمود غزنوی۔ یہ ایک بڑا زبردست بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں بھیس بدل کر شاہی لباس تبدیل کر کے کسی عام انسان کا لباس پہن کے، مزدور کا یا اس طرح، وہ اپنے ملک کے اندر دور دور تک جاتا تھا، شہروں میں، گاؤں میں، اور اپنے ملک کے حالات کا جائزہ لیتا تھا کہ میری رعایا امن سکون کے ساتھ رہ رہی ہے یا کوئی میری رعایا پر ظلم کر رہا ہے۔ وہ ان کے حالات خفیہ طور پر معلوم کر کے لوگوں کے مسائل حل کیا کرتا ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو انتظامیہ ہوتی ہے، سرکاری اہلکار ہوتے ہیں، پولیس ہے یا اور دوسرے محکمے ہیں یا محکمہ مالیات ہیں، دوسرے ہیں، وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ بادشاہ کو رپورٹ نہیں ملتی کہ میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ رپورٹ دینے والے بھی وہی ہوتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ڈھونڈا سلطان محمود غزنوی نے کہ میں خود جا کر اپنی رعایا کے حالات معلوم کروں، بھیس بدل کر، میری رعایا کو پتہ بھی نہ چلے، میں دیکھوں گا کون میری رعایا پر ظلم کر رہا ہے۔ چنانچہ ایک رات کو وہ بھیس بدل کے نکلا شاہی محل سے، تو اس نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک گروہ جمع ہے رات کو، انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے ہیں اور وہ کوئی میٹنگ کر رہے ہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی بھی اسی طرح چہرہ چھپائے ہوئے ان کے قریب ہو گیا۔ وہ چوروں کا ایک گروپ تھا اور وہ چوری کی پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم کہاں چوری کریں۔ تو سلطان جب وہاں پہ ان کے قریب ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے بھائی؟ تو سلطان نے کہا کہ میں بھی تم میں سے ہی ایک ہوں۔ تو چوروں نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ بھی چور ہی ہے، ہم میں سے بھی ایک ہے، ہم میں سے ہی ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی یہی کام ہے چوریاں کرنا۔ لیکن سلطان کا مطلب یہ تھا
کہ جیسے تم انسان ہو میں بھی ویسے انسان ہوں, تم میں سے ہی ہوں میں, تم بھی آدم کی اولاد ہو میں بھی آدم کی اولاد ہوں. تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی چور ہے, انہوں نے اس کو اپنے ساتھ ملا دی کہ ٹھیک ہے تم بھی ہمارے گروپ میں شامل ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ آج ہم کہاں چوری کریں گے, جتنے ہم گروپ جمع ہوا ہے سب اپنا اپنا ہنر بیان کریں کہ آپ لوگوں میں کیا کیا کمالات ہیں, اس کے مطابق پلاننگ کریں گے کہ آج کہاں واردات کریں. تو ایک چور نے کہا کہ میرا ہنر یہ ہے کہ جب کتا بھونکتا ہے, گلیوں کے اندر کتے بھونکتے ہیں, تو مجھے اس کی بولی سمجھ میں آتی ہے, میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, میرا یہ کمال ہے. دوسرے چور نے کہا کہ میرا یہ کمال ہے کہ مضبوط سے مضبوط دیوار بھی ہو میں ہاتھ کے ساتھ اس میں سوراخ کر لیتا ہوں, اندر گھس جاتا ہوں. تیسرے نے کہا میرا یہ کمال ہے کہ جتنی بھی اونچی دیوار ہو میں کمند لگا کر اس کے اوپر چڑھ جاتا ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں, میرا یہ کمال. چوتھے چور نے کہا کہ میرا کمال یہ ہے کہ میں ناک سے سونگ کر بتا دیتا ہوں کہ سونا یہاں پڑا ہے, چاندی یہاں پڑی ہے, ہیرے جواہرات یہاں پڑے ہیں, کہاں خزانہ ہے, میں سونگ کر بتا دیتا ہوں, ہر چیز کی سمیل مجھے آ جاتی, مجھے پتہ چل جاتا ہے خزانہ کہاں ہے. پانچویں چور نے کہا کہ میرا کمال یہ ہے کہ میں رات کو جس چیز کو دیکھ لیتا ہوں اندھیرے میں بھی, ایسے اس کا سایہ بھی مجھے نظر آ جائے نا, تو دن کو میں اس کو ٹھیک ٹھیک پہچان لیتا ہوں, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. میں ایسے رات کو اندھیرے میں بھی چیزوں کو دیکھوں تو ان کی تصویر میرے ذہن میں بن جاتی ہے, میں پہچان لیتا ہوں. پھر انہوں نے سلطان کی طرف رخ کیا کہ ہاں بھائی تمہارا کیا کمال ہے, تمہارا کون سا ہنر ہے. تو سلطان نے کہا کہ میرا ہنر یہ ہے کہ جب مجرموں کو سزا ہو جاتی ہے, ان کو جلاد کے حوالے کیا جاتا ہے کہ ان کو لے جاؤ اور ان کو پھانسی چڑھا دو یا ان کو جیل میں بند کر دو, جب سزا کا اعلان ہوتا ہے, اگر میں جلادوں کو اپنی داڑھی سے ایسے اشارہ کر دوں تو تمام مجرم رہا ہو جاتے ہیں, میرا یہ ہونا ہے. ظاہر سلطان, وہ تو سلطان تھا, وہ تو بادشاہ تھا, اس نے کہا میرا ہنر یہ ہے کہ جب مجرم پھنس جاتے ہیں تو جب جلاد ان کو لے کے جانے لگتے ہیں, اگر میں ایسے اشارہ کر دوں نا تو وہ سب رہا ہو جائے. تو چوروں نے کہا, حضرت رومی یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ مجرمہ را چوں بجلاداں دہن, جب مجرموں کو جلادوں کے حوالے کرتے ہیں, چھو بجنبد ریشمن ایشا رہن, اگر میری داڑھی ایسے رحم سے ہل جائے, ان کو اشارہ بھی میں کر دوں, پولیس اور فوج سب ان کو چھوڑ دیتی اور رہا ہو جاتے. تو جب سلطان نے یہ بتایا تو وہ گروپ چوروں کا کہنے لگا قوم گفتندش کے خطب مات ہوئی. انہوں نے کہا ہمارے کتب تو پھر آپ ہوئے نا, ہمارے سربراہ تو آپ ہوئے, سب سے پہلا نمبر تو آپ کا ہو گیا, کیونکہ ہم نے جو اپنے ہنر بتائے ہیں اس سے تو صرف واردات کی تکمیل ہوتی ہے کہ واردات کیسے کرنی ہے. آپ کے پاس تو وہ ہنر ہے کہ اگر عدالت سے ہمیں سزا بھی ہو جائے تو ہم رہا ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کتب تو آپ ہیں, چیف تو آپ ہیں, نمبر 1 تو آپ ہیں, اصل کمال تو ہنر تو آپ کے پاس ہے. اب تو ہمیں سزا کا بھی کوئی خوف نہیں کہ اگر پکڑے بھی گئے تو کیا ہے, آپ ایسے داڑھی ہلائیں گے اور ہمیں رہائی مل جائے گی. انہوں نے کہا کہ قوم گفتندش کے قطب ماتوئی, انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے چیف, ہمارے باس آپ ہیں, اصل کمال آپ کے پاس ہے. روز محنت ہاں خلاص ماتوئی, جب وہ مصیبت کا دن آئے گا رہائی تو آپ کی وجہ سے ملے گی, لہذا اب ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کوئی چھوٹی موٹی چوری کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے,
بادشاہ کے محل پر ہی واردات کرتے ہیں. یعنی سلطان محمود غزنوی ساتھ ہے اور اسی کے محل پہ انہوں نے کہا اب جب ڈر ہی کوئی نہیں ہے تو اب ہم سلطان محمود غزنوی کے بعد محل پہ جاتے ہیں, سیدھا وہیں چوری کرتے ہیں, لمبا چوڑا ہاتھ مارتے ہیں, پوری زندگی ہمارا مسئلہ ہی حل ہو گیا. تو جب وہ روانہ ہوئے واردات کرنے کے لیے تو راستے میں ایک کتا بھونکا. تو جس چور کے پاس کتے کی بولی سمجھنے کا ہنر تھا اس نے کہا کہ یہ کتا تو کہہ رہا ہے کہ بادشاہ بھی تمہارے ساتھ ہے, یہ تو یہ کہہ رہا ہے. تو سب چوروں نے اس کو 2-3 تھپڑ لگائے. انہوں نے کہا تو پاگل ہے, بادشاہ ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ وہ تو صحیح بتا رہا تھا, بادشاہ تو واقعی ساتھ تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ تو بالکل تیرا جھوٹا دعویٰ ہے, اور یہ جو تو کہتا ہے کہ میں سب چیزیں جانتا ہوں اور میں جو ہے کتوں کی بولی جانتا ہوں, بالکل خلاص, تجھے کچھ نہیں معلوم. تو اس کو انہوں نے شرمندہ کیا. تو حضرت رومی ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر, حالانکہ وہ صحیح کہہ رہا تھا, آپ فرماتے کہ صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد, چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد. کہ جب انسان کسی لالچ کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے. لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے. چونکہ یہ لوگ ایک لالچ میں جا رہے تھے, ایک لوٹ مار کے لیے جا رہے تھے, ایک برے کام کے لیے جا رہے تھے. تو فرماتے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے لیکن ان کی آنکھوں کے آگے پردہ آ گیا. اسی طرح حضرت روم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو انسان بھی کسی لالچ میں پھنس جاتا ہے, کسی لالچ کا شکار ہو جاتا ہے, وہ لالچ اسے اندھا کر دیتا ہے. دولت کا لالچ ہو, اقتدار کا لالچ ہو, عیش و عشرت کا لالچ ہو, کوئی بھی لالچ ہو, وہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور انسان حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. تو فرماتے ہیں جتنے لوگ دنیا میں آنکھیں ہیں لیکن وہ اندھے پھر رہے ہیں, وہ اس لیے اندھے ہیں کہ ان کو لالچ نے اندھا کر دیا. تو ہر انسان جو لالچ کا شکار ہو جاتا ہے, خود غرضی کا شکار ہو جاتا ہے, وہ اندھا ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں نے بادشاہ کے محل پر واردات کی, سب نے اپنے اپنے ہنر آزمائے, خزانہ انہوں نے چرا لیا اور پھر انہوں نے آپس میں تقسیم کیا. سلطان کو بھی اس کا حصہ دے دیا. لیکن سلطان نے یہ کام کیا کہ ان کے ٹھکانے دیکھ لیے, بھئی کون کون کس کس گھر میں جا رہا ہے, کس کس محلے میں جا رہا ہے. ان کے ٹھکانے اپنی ذہن میں محفوظ کر لیے سلطان نے اور واپس اپنے محل میں آ گیا. صبح سویرے اس نے اپنی عدالت منعقد کی, پولیس کو بھیجا اور سب چور گرفتار ہو کے اس کے سامنے آ گئے. تو جب بادشاہ کے محل میں آئے فوراً چوروں نے اپنی گناہ کا اعتراف کر لیا کہ بھئی اب یہاں سے بچنے کی تو کوئی صورت نہیں ہے, کوئی نہ کوئی یہاں پہ گواہ موجود ہے جس نے یہ بتایا ہے, ہم نے بھی بڑی غلطی کی کہ رات کو بادشاہ کے محل میں چوری کی. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ سب کو سزائے موت دے دی جائے. جلادوں کو حکم دیا کہ لے جاؤ اور ان کو پھانسی چڑھا دو. لیکن ان چوروں کے اندر, وہ سارے چور بے حد خوف زدہ تھے, لیکن ایک چور ایسا تھا جو اگرچہ خوف کے مارے کانپ تو رہا تھا لیکن کبھی کبھی اس کے چہرے پر ایک امید کی جھلک بھی آتی تھی. اس کا چہرہ ایسے کبھی خوف میں کبھی امید میں آ رہا تھا, کیونکہ اس نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا کہ یہ رات کو یہی بھیس بدل کر ہمارے ساتھ واردات میں شامل ہوا ہے اور یہ اصل میں بادشاہ سلامت ہیں اور یہ تخت پر بیٹھے ہوئے. باقی چوروں نے نہیں پہچانا لیکن اس ایک نے پہچان لیا. تو اس چور نے کہا, جب جلاد ان کو پکڑ کے لے جانے لگے تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, اگرچہ سزائے موت کا اعلان تو ہو گیا ہے لیکن میں ایک درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں, اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے اجازت دی. اس نے کہا بادشاہ سلامت, ہم سب نے اپنے ہنر آزمائے رات کو
جو کتے کی بولی سمجھتا تھا اس نے بھی ہنر آزمایا، جس نے دیوار کے اندر سوراخ کرنا تھا اس نے بھی ہنر آزمایا، جس نے کمند اوپر لگانی تھی اس نے بھی آزمایا، جس نے خزانہ سونگ کر بتانا تھا وہ بھی نمبر 1 رہا، وہ بھی کامیاب رہا، اس نے بھی ہنر آزمایا۔ جناب بادشاہ سلامت، آپ بھی ہماری پارٹی کا رکن تھے، آپ نے اپنا ہنر ابھی تک پیش نہیں کیا ہے، آپ بھی اپنا ہنر آزمائیے۔ آپ نے کہا تھا کہ میں داڑھی ہلاؤں گا تو ہمیں رہائی مل جائے گی، اب ہم پہ رحم کھائیے، ہم پر مہربانی کیجیے، ہم پہ احسان کیجیے، رحم کے ساتھ اپنی داڑھی مبارک ہلا دیجیے تاکہ جلات ہمیں چھوڑ دیں۔ تو بادشاہ ہنسنے لگا اس کی بات سن کے، اس کے دل کو رحم آ گیا، اس کی بات سن کے بادشاہ کو رحم آ گیا، اور اس نے جلادوں کو اشارہ کیا، جلادوں نے ان چوروں کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت رومی یہاں پر انتہائی قیمتی علوم جو ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، جو اصل چیز اللہ والے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، وہ چیز پر آپ توجہ دیجیے۔ سب سے پہلی چیز جو حضرت مولانا جلال الدین رومی نے اس حکایت میں ہمیں سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہاں پر آنا پڑتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا موجود ہونے کا ہر جگہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے عرش پر اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہے، بے مثال عرش پر بے مثال شان کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ جلوہ فرما ہے۔ ہر جگہ موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ، اپنی نگاہوں کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی عظمت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ اس کو ہر جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جہاں بھی اپنی شان کے ساتھ ہے، لیکن اپنی قدرت اور اپنی عظمت اور اپنی بے مثال طاقت کے ساتھ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ یہ جو مواصلاتی سیارے ہیں یہ خلا کے اندر موجود ہیں، یہاں سے سینکڑوں میل دور ان کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ گاڑی پر روڈ پر جا رہے ہیں تو خلائی سیارے کے اندر جو کیمرہ ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس سیارے کو آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں کہ آپ کی یہ گاڑی روڈ پر جا رہی ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی شان اور عظمت اور قدرت کے ساتھ اپنے عرش الہی پر اپنی بے مثال شان کے ساتھ جس کا ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے، ہماری سوچ سے بھی ماورا ہے اللہ کی شان، وہاں پہ جلوہ فرما ہے، لیکن اپنی قدرت، اپنی رحمت، اپنی طاقت، اپنی آنکھوں، اپنی سماعت کے ساتھ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ کو سننے کے لیے یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری اور آپ کی پکار کو وہیں سے سن رہا ہے، کیونکہ اس کی تو سننے کی صلاحیت ہی بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں دیکھنے کے لیے یہاں تشریف لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عرش الہی پر موجود ہے، لیکن اس کی آنکھیں اتنی بے مثال ہیں جو کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہی ہیں۔ اگر پتھر کے اندر اندھیروں میں ایک کیڑا ہے تو اللہ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں، اللہ اپنی جگہ سے اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی پکار کو سن رہا ہے۔ تو سب سے پہلا علم جو حضرت رومی نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اے بندو، تم جہاں بھی ہوتے ہو، اندھیروں میں یا روشنیوں میں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ یہ سلطان محمود غزنوی کے ذریعے سے انہوں نے ہمیں ایک تمثیل سمجھائی ہے کہ وہ لوگ اندھیروں میں گھوم رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ کو معلوم نہیں ہے، لیکن بادشاہ تو ان کے ساتھ تھا۔ تو ہم جہاں بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور بے مثال علم اور بے مثال شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ یہ معنی پہلی چیز یہ سمجھائی ہے اس حکایت کے اندر، اور دوسری چیز جو سمجھائی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ نے انسان کو ایک مہلت دی ہے، اس لیے وہ اسے پکڑ نہیں رہا ہے، سزا دینے کے لیے اللہ نے آخرت کا جہاد۔
تو اگر کسی کو اللہ نہیں پکڑ رہا، وہ رشوت لے رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، وہ بے حیائی کے کام کر رہا ہے، یا اور کوئی غلط کام کر رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں پکڑا نہیں گیا تو اللہ تعالیٰ کو علم ہی نہیں ہے۔ نہیں، وہ چور اس وقت تو پکڑے نہیں گئے جب چوری کر رہے تھے، کیونکہ بادشاہ ان کے ساتھ تھا، وہ مہلت کا ٹائم تھا، اس وقت اس نے نہیں پکڑنا تھا، دوسرے دن اس نے عدالت لگانی تھی اور مجرموں کو وہاں پہ حاضر کرنا تھا۔ وہ دوسرا دن عالم آخرت ہے، جب واردات ہو رہی ہے وہ دنیا ہے، جب واردات ہو رہی ہے وہ دنیا ہے، اور جب فیصلہ ہو رہا ہے وہ عالم آخرت ہے۔ تو حضرت رومی ارشاد فرماتے مثنوی شریف کے اندر کہ اگر دنیا میں تم ظلم کرتے پھر رہے ہو تو یہ مت سمجھو کہ ہمیں کوئی نہیں پکڑے گا اور کوئی نہیں ہمیں دیکھ رہا اور ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ دن ختم ہو جائے گا، یہ ایک دن ہے دنیا کا، اگلا دن طلوع ہوگا تو عدالت قائم ہوگی اور تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے۔ دوسری چیز یہ سمجھائی۔ تیسری چیز حضرت رومی نے یہ سمجھائی ہے اس حکایت کے اندر کہ دنیا کے اندر انسان مختلف ہنر سیکھتا ہے، بڑی چالاکیاں سیکھتا ہے، بڑی عیاریاں سیکھتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ میں بڑا عیار ہوں، بڑا چالاک ہوں، میں بڑا 420 ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میرے پاس یہ ہنر ہے، میرے پاس وہ ہنر ہے، فلاں میں افسر میرا دوست ہے، میں اس کا فون کروا کے یہ ظلم کروں گا، میں فلاں میرا دوست ہے اس کو فون کروا کے یہ ظلم کروں گا، میں یوں کر دوں گا، میں جھوٹے مقدمے کر دوں گا، فلاں کر دوں گا۔ یہ سارے ہنر شیطان انسان کو سکھاتا ہے، لیکن حضرت رومی فرماتے ہیں کہ یہ تیری چالاکیاں، یہ تیرے ہنر تجھے جہنم میں لے کے جائیں گے، یہ ہنر کام نہیں آئیں گے، یہ ہنر سارے تیری تباہی کے ہنر ہیں، یہ بربادی کے ہنر ہیں، یہ چالاکی، یہ عیاری، یہ دھوکہ دینے کے طریقے، یہ ظلم کرنے کے طریقے، ان سے تو باز آ جا۔ جیسے وہ چور ہیں، وہ ہیں تو بڑے ہنر والے کہ کتے کی بولی بھی سمجھ رہے ہیں، سونگ کر خزانوں کا بھی پتہ بتا رہے ہیں، اپنی طرف سے تو وہ اپنے آپ کو بڑا باکمال سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑی کوئی چیز ہے، لیکن حضرت رومی فرماتے ہیں یہ ہنر تمہیں جہنم میں لے جائیں گے، یہ چالاکیاں تمہیں جہنم میں لے جائیں گی، یہ عیاریاں تمہیں جہنم میں لے جائیں گی، یہ تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی یہ عیاریاں۔ ان ہنروں پر جو تمہارے اندر ہے، بے ایمانی کرنے کے اور غلط کام کرنے کے جو تمہارے ہنر ہیں، ان پر ناز نہ کرو، یہ کام نہیں آئیں گے معاشر کے دن۔ اللہ کی رحمت کام آئے گی، ہاتھ جوڑو، توبہ کرو، استغفار کرو، اس دن اگر کوئی چیز کام آئے گی تو اللہ کا فضل و کرم اور اللہ کی رحمت کام آئے گی۔ تیسری چیز یہ سمجھائیے اس حکایت کے اندر۔ اور چوتھی چیز حضرت رومی نے یہ سمجھائی ہے کہ ان چوروں میں ایک ایسا بھی تھا کہ جو چیز اندھیرے میں دیکھتا تھا، اندھیرے میں بھی پہچاننے والی نظر تھی اس کے پاس۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ اندھیرے میں بھی پہچان لیتا تھا، جس نے بادشاہ کو رات کو پہچان لیا تھا، حالانکہ چہرے سب نے چھپائے ہوئے تھے، اندھیرا بھی تھا، لیکن اس نے صحیح، اس کے ہنر کام آیا، اسی کا ہنر کام آیا اور سب کو رہائی ملی، بادشاہ کو رحم آیا۔ تو حضرت رومی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندھیروں کے اندر، یہاں لالچ کا اندھیرا ہے، نفس کی خواہشات کا اندھیرا ہے، شیطانی ماحول کا اندھیرا ہے، ہزاروں فتنے ہیں اور برائیاں ہیں دنیا کے اندر، انہوں نے پوری دنیا میں رات مچا رکھی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے گناہوں کے اندھیرے کے اندر جو انسان پہچاننے والی آنکھ پیدا کر لے گا، جیسے بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام، اللہ والے ہیں، وہ ان اندھیروں میں اللہ کو پہچان جاتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اندھیرے ان کے سامنے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی نگاہ سے بر وقت عظمت الہی کو پہچان جاتے ہیں، بر وقت توبہ طائب ہو جاتے ہیں، بر وقت صراط مستقیم پر چل جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ جب مر جائیں گے تو پھر صراط مستقیم پہ چلیں گے۔ اللہ والے اسی دنیا کے اندر اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، اپنے خالق و مالک کی پہچان حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ پہچان والی نظر ان کے بھی کام آتی ہے اور دوسروں کے بھی کام آتی ہے۔ یہ معرفت والی جو اللہ کے ولیوں کی نظر ہے، یہ ان کو بھی رہائی دلائے گی اور دوسروں کی نجات کا بھی ذریعہ بنے گی۔ یہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ جو
اس کی نگاہ تھی سلطان شناس نگاہ، بادشاہ کو پہچاننے والی نگاہ، وہ کام آئی۔ تو معرفت والی نگاہ اپنے اندر پیدا کرو، رب کریم کو پہچاننے والی نگاہ اپنے اندر پیدا کرو، دنیا کے اندھیروں میں گم نہ ہو جاؤ۔ ان اندھیروں کے اندر جو نور ہے اللہ کی معرفت کا، اس کو سمجھو۔ یہ بتانا چاہتے ہیں حضرت کہ انہی اندھیروں کے اندر اللہ کی معرفت کا نور موجود ہے، جیسے قرآن مجید موجود ہے، پڑھو اسے با ترجمہ، پیارے نبی کی حدیث موجود ہے، وہ تمہاری زندگی کو روشن کرے گی۔ پڑھو پیارے نبی کے فرمان، سمجھ کر اور اپنی اولاد کو سمجھاؤ۔ تو یہ جو اللہ والے ہیں، علماء ہیں، صالحین ہیں، ان کے پاس ایسی نظر ہے جو اندھیروں میں معرفت الہی کو، دنیا کے ان اندھیروں کے اندر اللہ کی عظمت کو پہچان جاتے ہیں، بر وقت پہچان کر توبہ طائب ہو جاتے ہیں، صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ محشر کے دن جب ہم پیش ہوں گے تو یہ علماء اور یہ صلحاء، ان پر بھی رحمت ہوگی، چونکہ ان کے پاس نظر تھی دنیا کے اندھیروں میں اللہ کی معرفت والی نظر، یہ خود بھی کامیاب ہوں گے اور ہزاروں دوسرے لوگوں کو بھی بخشوا کے جنت کی بہاروں میں لے جائیں گے۔ جیسے قرآن کے حافظ کے بارے میں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ صرف اس کی اپنی بخشش نہیں ہوگی، وہ اپنے ماں باپ کو بھی جنت کا تاج پہنائے گا، اس کی وجہ سے ماں باپ کو بھی جنت کا تاج نصیب ہوگا، اور اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی نجات نصیب ہوگی۔ تو یہ جو معرفت والی نظر ہے، یہ جو پہچان والی نظر ہے، جس نے دنیا کے اندھیروں میں معرفت الہی والی نظر پیدا کر لی، وہ خود بھی جنت میں جائے گا، خود بھی بخشا جائے گا، اس کے گناہوں پر بھی اللہ رحمت کا قلم پھیر دے گا، اور وہ دوسروں کے لیے بھی نجات کا وسیلہ بنے گا۔ تو یہ سبق ہیں جو اس حکایت میں حضرت رومی نے ہمیں سکھائے ہیں۔ انشاءاللہ مثنوی شریف تو علوم و معارف کا ایک سمندر ہے، اس پر آپ سے پھر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ولیوں اور علماء صالحین کی جو باتیں ہیں ان پر غور و فکر اور ہدایت کا نور حاصل کرنے کی اللہ میں سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔